السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 17، فصل نمبر 4۔ شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کے سبق سے متعلق گفتگو اور تقریر سے پہلے تھوڑی کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ان الہیول لا تتجرد عن الصورة لأنها لو تجردت عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع أو لا تكون، لا سبيل إلى كل واحد من القسمين، فلا سبيل إلى تجردها عن الصورة. أما أنه لا سبيل إلى الأول فلأنها حينئذ إما أن تنقسم أو لا سبيل إلى الثاني لأن كل ما له وضع فهو منقسم على ما مر في نفي الجزء الذي لا يتجزأ، ولا سبيل إلى الأول لأنها حينئذ إما أن تنقسم في جهة واحدة فتكون خطا، أو في جهتين فتكون سطحا جوهريا، أو في 3 جهات فتكون جسما وكل واحد منها باطل. أما أنه لا يجوز أن تكون خطا فلأن وجود الخط على سبيل الاستقلال محال، لأنه إذا انتهى إليه طرف السطحين فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب، لا جائز أن لا يحجب، وإلا لازم تداخل الخطوط وهو محال، لأن كل خطين مجموعهما أعظم من الواحد والتداخل يوجب خلافه، هذا خلف، ولا جائز أن يحجب، وإلا لانقسم الخط في جهتين، لأن ما يلاقي أحدهما غير ما يلاقي الآخر وهو محال. وأما أنه لا يجوز أن تكون سطحا فلأنها لو كانت سطحا فإذا انتهى إليه طرف الجسمين فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب، وكل واحد منهما باطل على ما مر في الخط. وأما أنه لا يكون أن تكون جسما فلأنها لو كانت جسما لكانت مركبة من الهيول والصورة كما مر۔ پیارے بچوں، آپ نے کتاب کی عبارت سماعت کی۔ آپ کی کتاب میں ایک جگہ پر لکھنے میں غلطی بھی ہے، وہ بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ یہاں پر غلطی کیا ہے۔ کیا غلطی تھی؟ فصل کے شروع میں جب تیسری لائن کے آخر میں ہم پڑھ رہے تھے لا سبیل الی الثانی لأن کل ما لہو، تو یہ لہو ہے، کل ما لہو وضع، یہ لہو ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے لأن کل مالن، مالن نہیں ہے بلکہ کل ما لہو، ہا ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب صاحب کتاب کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صاحب کتاب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے فصل میں صاحب کتاب نے یہ بتایا تھا کہ صورت جسمیہ ہیولہ سے مجرد ہو کر نہیں پائی جاتی۔ آج اس فصل میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ ہیولہ بھی صورت جسمیہ سے مجرد ہو کر، الگ ہو کر نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو صاحب کتاب اس مسئلے کو کہ ہیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا، اس مسئلے پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل 2 شقوں پر ہے۔
شق اول یہ ہے، دونوں شقیں ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ حیولہ اگر صورت سے مجرد ہو کر، خالی ہو کر، تنہا پا لیا جائے تو اس کی دو شقیں ہیں، یا تو ایسا حیولہ ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، یعنی ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ ذات وضع کسے کہتے ہیں بچوں، اور غیر ذات وضع کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رہے، وہ چیز جس کی طرف ہم اشارہ کر سکیں، جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے چاند ہے، چاند کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا، چاند کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے، ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو جس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جو ہماری اشارہ حسیہ کو جو چیز قبول کرتی ہے، اس کو ہم ذات وضع کہتے ہیں۔ اور جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول نہ کرے، جس کی طرف ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے، اس کو غیر ذات وضع کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ بالکل۔ تو ذات وضع، اب اگر ایسا حیولہ جو صورت جسمیہ سے مجرد ہو کر پایا جا رہا ہے، الگ ہو کر پایا جا رہا ہے، اس میں دو شقیں، یا تو الگ ہو کر پایا جائے گا تو یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا، یعنی وہ یا تو اشارہ حسیہ کو قبول کرے گا یا اشارہ حسیہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی دو شقیں ہو سکتی ہیں۔ صاحب کتاب فرمائیں گے کہ ان دونوں شقوں میں سے ہر ایک باطل ہے، دونوں میں سے کسی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب دونوں باطل ہو جائیں گی شقیں، تو یہ بطلان کیوں لازم آیا تھا؟ کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ ہم نے حیولہ کو صورت سے مجرد ہو کر مان لیا۔ تو حیولہ کا صورت سے مجرد ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا ہے۔ اب آپ کو غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ دونوں شقیں باطل کیوں ہیں، ان کی طرف راستہ کیوں نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے تو اس بات کو بیان کریں گے کہ شق اول اور شق دوم دونوں کی تفصیل الگ الگ کریں گے۔ تھوڑی سی ترجمہ کرتے ہیں عبارت کا۔ فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، یہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دلیل لأنها لو تجردت عن الصورہ، کیونکہ حیولہ اگر صورت سے جدا ہو کر پایا جائے، الگ ہو کر پایا جائے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، دو شقیں ہیں۔ فَإِمَّا أَن تَكُونَ ذَاتَ وَضْعٍ، تو یا تو یہ حیولہ ذات وضع ہوگا، او لا تکون، یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ لا سبیل الی کل واحد من القسمین، دونوں قسموں میں سے کسی کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ذات وضع ہو تو یہ بھی باطل ہے، اس کی طرف بھی راستہ نہیں، اور غیر ذات وضع ہو تو یہ بھی باطل، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ دونوں قسموں میں سے کسی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب دو ہی شقیں تھیں، دونوں کی طرف کوئی راستہ نہیں، دونوں باطل، فلا سبیل الی تجردها عن الصورہ، تو حیولہ کا صورت سے مجرد ہو کر پائے جانا، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذات وضع ہو یا ذات وضع نہ ہو، ان دونوں شقوں کی طرف کوئی راستہ کیوں نہیں ہے؟ تو ہر ایک شق کو الگ الگ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما انہ لا سبیل الی الاول، رہی یہ بات کہ پہلی شق کی جانب کوئی راستہ نہیں۔ پہلی شق کیا تھی؟ یعنی ذات وضع ہو، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، دلیل کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر حیولہ صورت سے مجرد ہو کر پایا جاتا ہے اور وہ ذات وضع ہے تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات وضع اگر ہے تو اس کی دو شقیں ہیں، یا تو وہ منقسم ہوگا
یا منقسم نہیں ہوگا۔ کون سی دو شقیں ہیں؟ ذات وضع اگر ہے، اشارہ حسیہ کو قبول اگر وہ کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ انقسام کو قبول کرے گا یا انقسام کو قبول نہیں کرے گا۔ انقسام کو قبول نہ کرے یہ بات بالکل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے وہ ضرور منقسم ہوتی ہے، تو منقسم نہ ہونا یہ تو باطل ہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھئی کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بھی چیز آپ کے اشارے حسیہ کو قبول کرتی ہے تو اس کی ضرور تقسیم ہو سکتی ہے۔ مثلا کتاب ہے، یا باریک سے باریک مثلا چوٹی ہے، یا کوئی بال ہے، باریک سے باریک چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں تو اس کے کونے، اس کے طرف، اس کے کنارے آپ کو نظر آتے ہوں گے، تو ضرور وہ انقسام کو قبول کرے گی۔ تو انقسام کو قبول نہ کرے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انقسام کو قبول کرے، تو فرماتے ہیں اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ انقسام کو قبول کرے گا تو اس کی تین شقیں ہو سکتی ہیں، یا تو انقسام قبول کرے، تقسیم کو وہ قبول کرے گا، یا تو ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا۔ اگر تقسیم کو قبول کرے گا تو یہ تین شقیں ضرور ہوں گی، تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے تو یاد رہے جو چیز صرف ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرتی ہے اسی کا نام ہے خط۔ کیا ہے اس کا نام؟ خط۔ جو ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے اس کا نام خط۔ اور دو جہتوں میں جو چیز تقسیم کو قبول کرے تو دو جہتوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے اب اس کا نام کیا ہوگا؟ سطح جوہری۔ کیا ہوگا؟ سطح جوہری۔ اور اگر تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے، جہت سے مراد وہی طول، عرض، عمق، اگر ان تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو اس کا نام ہے جسم۔ اب اگر حیولہ مجرد عن الصورہ ہو کر پایا جا رہا ہے اور ذات وضع ہے تو ذات وضع کی دو صورتیں تھیں، یا تو منقسم ہوگا یا منقسم نہیں ہوگا۔ منقسم نہ ہو تو یہ تو باطل ہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ منقسم ہو تو اس کی تین صورتیں ہم نے نکالی، یا تو ذات وضع ہے وہ، یا منقسم ہے تو یا تو وہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا۔ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا تو اب وہ حیولہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرنے کی بنا پر وہ خط بن جائے گا، کیونکہ ایک جہت میں تقسیم جو قبول کرے وہ خط ہوتا ہے، تو حیولہ کا اس صورت میں خط ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو ایسی صورت میں وہ حیولہ سطح جوہری ہو جائے گا، اور تین جہتوں میں تقسیم کو اگر وہ قبول کرے تو ایسی صورت میں وہ حیولہ جسم ہو جائے گا۔ تو پہلی جو یہ والی شق جو ہے کہ جہت تقسیم کو قبول کرے تو کتنی جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے، جو تینوں شقیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں باطل ہیں، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ذات وضع ہونے کی صورت میں جو دو شقیں تھیں کہ تقسیم کو یا تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ دونوں شقیں باطل ہو جائیں گی۔ اس لیے حیولہ کا مجرد عن الصورہ ہو کر پایا جانا اور ذات وضع ہونا یہ باطل ہو جائے گا۔ جب ذات وضع ہونا باطل ہو جائے گا تو ایک شق بچے گی کہ غیر ذات وضع ہو، اس پر گفتگو بعد میں کریں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر جہت کو ایک جہت میں تقسیم قبول کر رہا ہے تو وہ خط ہے، تو یہ باطل کیوں ہے؟ دو جہتوں میں اگر تقسیم کو قبول کرے تو سطح جوہری ہو جائے گا، تو یہ باطل کیوں ہے؟ تین جہتوں میں اگر تقسیم کو قبول کرتا ہے تو جسم ہو جائے گا، تو یہ باطل کیوں ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔ تو تھوڑی سی عبارت پہلے ملان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما انہو لا سبیل الی الاول، رہی یہ بات کہ پہلی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ذات وضع ہو تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إِمَّا أَن تَنْقَسِمَ أَوْ لَا، کیونکہ ذات وضع اگر ہوگا تو اس وقت یا تو وہ
انقسام کو قبول کرے گا، منقسم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لا سبیل الی الثانی، انقسام کو قبول نہ کرے، منقسم نہ ہو، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن کل ما لہ وضع فہو منقسم، کیونکہ ہر وہ چیز جس کے لیے وضع ہوتی ہے، جو اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے، تو وہ منقسم ہوتی ہے بدیہی طور پر، کیونکہ اگر منقسم نہیں ہو تو پھر الجزء الذی لا یتجزا لازم آ جائے گا فوراً، تو وہ منقسم ہوتی ہے، جیسے کہ نفی الجزء الذی لا یتجزا کی نفی میں یہ بات گزر چکی، کیونکہ الجزء الذی لا یتجزا لازم آ جائے گا، اور وہ ہے باطل۔ ولا سبیل الی الاول، اگر تقسیم کو قبول نہ کرے تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں، جیسے کہ ابھی گزر گئی بات، ولا سبیل الی الاول، اور پہلے کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اگر تقسیم کو قبول کرے تو اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ لأنها حینئذ اما ان تنقسم فی جہت واحدہ، تو یا کہ کیونکہ اگر تقسیم کو قبول کرے گا وہ، تو یا تو ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا، فتکون خطا، تو وہ ایسی صورت میں وہ حیولہ جو مجرداً نسورہ ہو کر پایا جا رہا ہے تو وہ خط ہو جائے گا، اور فی جہتین، یا دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا، فتکون سطحا جوہریہ، تو اب ایسی صورت میں وہ سطح جوہری ہو جائے گا، اور فی ثلاث جہات، یا تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا، فتکون جسمن، تو جسم ہو جائے گا، وکل واحد منہا باطل، ان تینوں صورتوں میں سے ہر ایک صورت باطل ہے۔ رہی یہ بات باطل ہے، آپ بطلان کا بیان کر رہے ہیں آگے، کہ اگر ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے تو خط ہو جائے گا، تو وہ باطل کیوں ہے؟ دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو سطح جوہری ہو جائے گا، وہ باطل کیوں ہے؟ اما سے آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بات دراز ہو جائے گی، اس لیے اپنی گفتگو کو ہم ابھی یہاں پر روکتے ہیں، اگلی گفتگو میں بطلان کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔